اساتذہ اکرام اور مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ حضرات میری بات بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین اکرام، مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور عورت کی تعلیم ایک قوم اور نسل کی تعلیم ہے، لیکن افسوس آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو اس تعلیم کی طرف رہنمائی نہ کی جس سے ایک نسل کی پرورش ہو، بلکہ ہم نے اپنی بچیوں کو غیروں کے ساتھ تعلیم دلوانے کو پسندیدہ سمجھا، اور جن حضرات کو ان العلماء اوسط الانبیاء کا مصداق بنایا گیا ان کے اوپر ہم تنقید کرنا شروع کر دیے۔ سامعین اکرام، میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مسلمان اگر اپنی قوم اور اپنی نسل کو سنبھالنا چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دے، تاکہ پتہ چلے گی سیدہ فاطمہ کون تھی، سیدہ عائشہ کون تھی، ازواج مطہرات کون تھی، تاکہ ہماری بیٹیاں ان پاکیزہ بیویوں اور بیٹیوں کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے والدین کی اطاعت کریں اور اپنے بچوں کی پرورش کریں، شوہر کے حقوق ادا کریں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو اپنے بچوں کو دین کے مطابق پرورش کریں گی، ان کو پڑھائیں گی، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے آداب سکھائیں گی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج قوم کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یقین مانے قصوروار خود والدین ہیں۔ میں اس بات کو بالکل صاف طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ عورتیں جب دین سے دور ہوتی ہیں تو اپنی اولاد کو تعلیم دینے میں دلچسپی ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں مرد ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھا کریں، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حکام ہے، یعنی اگر بیوی اعتراض کرے گی مدارس و مکاتب سے بہتر فلاں کالج ہے تو ان کو سمجھائیں، ان کی باتوں پر عمل نہ کریں۔ باتیں بہت سی ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ حضرات سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلا کام اپنی بچیوں کو دین سکھانا، جس چیز کو اللہ نے حفاظت کا